السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، ہم آج ایک آپ کی دلچسپی کے لیے ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں کیلنڈر، تہوار اور تاریخ کے متعلق آپ کو معلومات فراہم کریں گے کہ دنیا میں ان کا کب اجرا ہوا اور یہ کب اور کیوں شروع ہوئے۔ دنیا کا اولین کیلنڈر۔ یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ کس نے پہلی بار دنوں اور مہینوں کا حساب رکھنے کے لیے کیلنڈر تیار کرنے کا خیال پیش کیا اور اسے عملی تعبیر دی اور اس کے لیے تحقیق کی، لیکن مورخین یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ پہلا کیلنڈر دجلہ و فرات کے زرخیز میدانوں میں آباد ہونے والی پہلی انسانی تہذیب نے تیار کیا، جسے میسوپوٹیمیا کی تہذیب کہا جاتا ہے۔ پہلی بار یہ کیلنڈر چاند کی گردش اور اس کی ہیئت میں ہونے والی تبدیلیوں کی بنیاد پر قائم کیا گیا۔ بابل و نینوا کے باسیوں کو کیلنڈر تیار کرنے کا خیال اپنی زرعی پیش رفت کی وجہ سے بھی آیا ہوگا، کیونکہ مختلف فصلوں کے لیے مختلف مہینوں اور دجلہ و فرات کے سیلابوں اور فصلوں کا حساب رکھنے کے لیے انہیں وقت کی دنوں، ہفتوں اور مہینوں اور سالوں میں تقسیم کی ضرورت پڑی ہوگی۔ نیز مندروں وغیرہ میں اناج کو ذخیرہ کرتے ہوئے بھی موسمی تبدیلیوں پر نظر رکھنے کی ضرورت تھی۔ اہل بابل و نینوا ہی پہلی تہذیب تھی جس میں باقاعدہ کھیتی باڑی کا آغاز ہوا، تاہم قدیم سومیری کیلنڈر میں ہفتوں کی تقسیم نہیں تھی۔ وہ مہینے کے پہلے، 7ویں اور 15ویں دن چھٹی کیا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ ضیافتوں کے دن بھی ہوتے تھے جو مختلف شہروں میں مختلف ہوتے تھے۔ ایک دن 12 گھنٹوں میں تقسیم ہوتا تھا۔ 6 دن کی روشنی والے گھنٹے، جن میں ہر گھنٹہ دن کے چھٹے حصے کو محیط ہوتا۔ ایسے ہی رات کے 6 گھنٹے تھے جن میں ہر گھنٹہ رات کے چھٹے حصے پر مشتمل ہوتا۔ یوں ہر مہینے امکان ہوتا کہ گھنٹے کا دورانیہ مختلف ہوگا، کیونکہ سردیوں میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں اور ہو جانے سے دن کے گھنٹے بھی سکڑ جاتے ہیں اور رات کے گھنٹے کا دورانیہ پھیل جاتا ہے۔ سرد علاقوں میں خاص طور پہ موسم سرما کا آغاز نئے سال کا آغاز مانا جاتا تھا اور یوں موسمی تبدیلیاں ہی وہاں کیلنڈر کی بنیاد بنتی تھی۔ لیکن گرم اور معتدل آب و ہوا والے علاقوں میں چاند کی ہیئت میں آنے والی مخصوص تبدیلیاں اور ان تبدیلیوں کا مقرر چکر کیلنڈر کی بنیاد بنا۔ چاند کے مخصوص دنوں میں مخصوص ہیئتوں کا مشاہدہ قدیم انسان ہمیشہ سے کرتا آیا تھا اور وہ جانتا تھا کہ ان تبدیلیوں کا مخصوص شیڈول ہے جو صدیوں سے یوں ہی قائم ہے۔ یہ بھی کہ ان تبدیلیوں سے زمینی موسموں اور دیگر حالات میں بھی تبدیلیاں ظاہر ہوتی ہیں، جیسے 14ویں کی رات کو سمندر میں جوار بھاٹا آتا ہے۔ ابتدائی طور پر عراق و مصر میں پروہتوں نے جو کیلنڈر ترتیب دیے وہ قمری تھے۔ اپنے برس برس کے مشاہدے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہر 12ویں رؤیت ہلال پر موسم پھر سے ویسا ہو جاتا ہے جیسے یہ پہلے رؤیت ہلال پر تھا۔ اس سے انہوں نے 12 رؤیت ہلال یا 12 مہینوں کا ایک سال بنایا۔ چاند کی گردش کے حساب سے ہر مہینے کو 29 یا 30 دنوں کا قرار دیا۔ ہر مہینے کا آغاز نئے چاند کے طلوع پر ہوتا۔ بابل کے پروہتوں نے چاند کے 4 ادوار کی بنیادوں پر
مہینوں کو 4 ہفتوں میں تقسیم کیا۔ ہر ہفتہ 7 دنوں پر مشتمل تھا۔ اہل بابل اپنے دن کا آغاز غروب آفتاب سے کرتے ہیں۔ میسوپوٹیمیا کی تہذیب، جسے عام طور پر بابل و نینوا کی تہذیب بھی کہا جاتا ہے، متنوع قوموں اور قبیلوں پر مشتمل تھی جو مختلف دیوتاؤں اور مسالک کے پیروکار تھے۔ اس لیے مہینوں کے ناموں میں مماثلت قائم کرنا بہت دشوار تھا۔ ہر علاقے میں سال کے مہینوں کے لیے مختلف نام وضع کیے گئے تھے۔ اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ سرکاری سطح پر مہینوں کو پہلا، دوسرا اور تیسرا مہینہ جیسے نام دیے۔ الغرض دنیا کے اولین کیلنڈر کی تشکیل بابل و نینوا کی تہذیب کا کارنامہ ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہماری مختلف پلے لسٹ کی ویڈیو دیکھتے ہوئے آپ اس سے مماثلت رکھنے والی دوسری ویڈیو بھی ضرور دیکھیے۔ جیسا کہ اس سے قبل ہم نے ایک پلے لسٹ تشکیل دی تھی جو ابتدائی تاریخ کے بارے میں ہے، جس کا عنوان رائٹنگ بک ہے۔ اس میں بھی ہم نے انسان کی ابتدائی تاریخ اور اس میں ہونے والی ایجادات کے متعلق اور میسوپوٹیمیا کے متعلق آپ کو معلومات فراہم کی ہے، اور جیسے ہی ہمیں وقت ملے گا اس میں ہم مزید ویڈیو بھی شامل کرتے رہیں گے۔ شکریہ۔